نے تقریباً قرآن مجید میں 15 مقامات پر اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کا ذکر اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا۔ 15ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ آپ جان لیں گے اف یہ سب سے ہلکا کلمہ، سب سے ہلکا کلمہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے 3 بیٹے ہوں اور ان کے ماں باپ صرف چھوٹے بیٹے ہی سے کہتے ہوں کہ بیٹا فلاں کام کر دو، فلاں کام کر دو، اور اگر چھوٹا بیٹا یہ کہتے کہ اف میرے ماں باپ صرف مجھ سے ہی کہتے ہیں اپنے بڑے بیٹوں سے، یہ اف سب سے ہلکا کلمہ۔ ایک صحابی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ہما جنتک و نارک، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ہما جنتک و نارک، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور تمہارے ماں باپ تمہارے لیے دوزخ بھی ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ماں باپ جنت بھی اور ماں باپ دوزخ بھی؟ تو سنو، اگر ماں باپ کی خدمت کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے گا، اور اگر ماں باپ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم۔ پھر ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس صحابی کوئی شخص اس حال میں صبح کرے کہ اس کے ماں باپ اس سے خوش ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا 2 دروازہ کھول دیتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا 1 دروازہ کھول دیتا ہے۔ پھر نبی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس حال میں صبح کرے کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کا 2 دروازہ کھول دیتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کا 1 دروازہ کھولتا ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر ماں باپ اولاد پر ظلم کریں تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، اگرچہ ماں باپ ظلم کرے، اگرچہ ماں باپ ظلم کرے، اگرچہ ماں باپ ظلم کرے، میرے نبی نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر ماں باپ اولاد پر ظلم بھی کرتے ہو تو اولاد کے لیے یہ زیبا نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ پر ظلم کرے، وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے۔ اب آؤ پیارے آپ کو حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں۔ حضرت موسیٰ ہے پیارے، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمائی تھی، وہ شان عطا فرمائی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرتے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، جیسے ہی پہنچے حضرت موسیٰ کا پیر پھسل جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ اے موسیٰ اب ذرا سنبھل کر کے آیا کرو۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں کہ اے میرے مولا میں صبح کو آیا تو نے مجھ سے کلام کیا، میں دوپہر کو آیا تو نے مجھ سے کلام کیا، میں شام کو آیا تو نے مجھ سے کلام کیا، میں رات کو آیا تو نے مجھ سے کلام کیا، لیکن اے میرے مولا کبھی تمہیں یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ ذرا سنبھل کر کے آیا کرو، آج کیوں فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ جب تم اس سے پہلے آتے تھے تو تمہاری ماں تمہارے پیچھے تمہارے لیے سلامتی کی دعا کرتی تھی، لیکن اے موسیٰ اب تیری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اب دعا کرنے والے کو ہاتھ نہیں رہے، اس لیے اب جب بھی آؤ تو ذرا سنبھل کر کے آیا کرو۔ حضرت موسیٰ ہی پیارے عرض کرتے ہیں مولا میرا جنت میں ساتھی کون بنے گا، میرا جنت میں رفیق کون ہوگا، میرا جنت میں دوست کون بنے گا؟ رب فرماتا ہے اے موسیٰ فلاں محلے کا ایک قصاب تیرا جنت میں ساتھی ہوگا۔ قصاب کہتے ہیں گوشت بیچنے والوں کو، قصاب کہتے ہیں گوشت فروخت کرنے والوں کو۔ حضرت موسیٰ ہے پیارے کہ اس قصاب کو تلاش کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، جیسے ہی اس محلے میں پہنچے دیکھتے کیا ہے کہ وہ قصاب اپنی دکان پر بیٹھ کر کے گوشت فروخت کر رہا ہے۔
اور لوگوں کو برا بھلا بھی کر رہا ہے, لوگوں کو گالیاں بھی دے رہا ہے. حضرت موسیٰ ہے دل میں سوچ رہے ہیں کہ اے میرے مولا, یہ ایسا شخص ہے جو لوگوں کو گالیاں بھی دیتا ہے, اور ایسا شخص ایک نبی کے ساتھ جنت میں کیسے رہے گا. اور حضرت موسیٰ دل میں سوچ رہے ہیں. آخر اس قصاب کی دکان پہ جاتے ہیں. جانے کے بعد حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اے قصاب, میں تیرا مہمان ہوں. وہ قصاب کہتا ہے ٹھیک ہے دکان پہ بیٹھ جائیے. حضرت موسیٰ دکان پہ بیٹھ جاتے ہیں. جب وہ قصاب گوشت فروخت کر لیتا ہے تو حضرت موسیٰ سے عرض کرتا ہے کہ حضور اب چلے گھر پہ چلتے ہیں. حضرت موسیٰ ہیں ان کے ساتھ گھر جاتے ہیں. جانے کے بعد وہ قصاب کھانا بنانا شروع کرتا ہے. جب کھانا تیار ہو جاتا ہے حضرت موسیٰ سوچتے ہیں کہ اب مجھے کھانے کے لیے کہے گا, لیکن وہ قصاب ایک تھالی میں کھانا نکال کر کے حضرت موسیٰ سے عرض کرتا ہے کہ اے حضرت موسیٰ, یہ کھانا ہم نہیں کھائیں گے, پہلے یہ کھانا میری ماں کھائے گی, اس کے بعد ہم دونوں کھانا تناول فرمائیں گے. وہ قصاب ہے پیارے کہ ایک تھالی میں کھانا لے کر کے اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. وہ ماں جو بہت زیادہ ضعیفہ ہو چکی تھی, جو بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی, جس کے دانت ٹوٹ چکے تھے, وہ قصاب کھانا لے کر کے ماں کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حاضر ہونے کے بعد کھانے کے لقمے کو اپنے منہ میں ڈالتا ہے, اسے بہت زیادہ چباتا ہے, پھر اپنے منہ سے نکال کر کے اپنی ماں کی منہ میں ڈال دیتا ہے. اسی طرح اپنی ماں کو شکم سیر کرتا ہے. پھر حضرت موسیٰ سے عرض کرتا ہے کہ حضور اب آئیے ہم کھانا تناول فرماتے ہیں. وہ دونوں کھانا تناول فرما لیتے ہیں. حضرت موسیٰ کس طرح استراحت پر آرام فرما ہو جاتے ہیں. جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ آدھی رات گزری تھی کہ کوئی رونے والا اس درد بھری آواز میں رو رہا تھا, اس درد بھری آواز میں رو رہا تھا, میری کانوں میں آواز آ رہی تھی کہ اے میرے مولا, اگرچہ میرا بیٹا سیاہکار ہے, اگرچہ میرا بیٹا خطاکار ہے, اگرچہ میرا بیٹا گناہگار ہے, لیکن اے میرے مولا میرا بیٹا میری خدمت کرتا ہے, اور اس کی خدمت کرنے کی وجہ سے اے میرے مولا میں راضی ہوں. تو میری رضا کا صلہ میرے بیٹے کو یہ دے دے کہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے, میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا دوست بنا دے. حضرت موسیٰ نے پیارے, حضرت موسیٰ فرماتے تھے کہ بوڑھی ماں اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لے, ارے میں موسیٰ ہوں اور تیرا بیٹا جنت میں میرا ساتھی بنے گا, تیرا بیٹا جنت میں میرا دوست بنے گا. شاعر فرماتا ہے اے اندھیرا دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا, ابھی ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا, ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا. ذات یہ ہے ماں کی دعا کی اثر. اس لیے مسلمانوں اگر کامیابی چاہتے ہو تو ماں کے قدموں پہ آ جاؤ, اگر سرفرازی چاہتے ہو تو ماں کے قدموں پہ آ جاؤ, اگر بلندی چاہتے ہو تو ماں کے قدموں پہ آ جاؤ. نبی کی بارگاہ میں میں لے کے چلتا ہوں, وہ نبی جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کا وجود بخشا, وہ میرے نبی ہیں. مسجد نبوی شریف کے کونے میں بیٹھ کر کے آنسو بہا رہے ہیں, اللہ کے نبی رو رہے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں, آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ صحابہ میں کیا بتاؤں, آج مجھے میری ماں کی بہت یاد آ رہی ہے. جب میری ماں کی آنکھیں بند ہونے والی تھی اس وقت میری ماں نے مجھ سے جو کہا تھا وہ کلمات مجھے بہت یاد آ رہے ہیں. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی والدہ نے آپ سے کیا کہا تھا؟ اب سنو. جب میرے نبی کی عمر 4 سال کی ہوتی ہے, حضرت آمنہ ہے پیارے نبی کو لے کر کے مدینہ طیبہ آتی ہے. اس وقت مدینے کا نام مدینہ نہیں تھا بلکہ اس وقت مدینے کا نام یثرب تھا. مدینہ تو میرے نبی کے قدموں کی برکت سے بنا ہے, مدینہ تو میرے نبی کے پائے مبارک کی برکت سے بنا ہے. حضرت آمنہ ہے پیارے جیسے ہی مقام ابوا میں پہنچتی ہے حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. حضرت آمنہ پہ وہ وقت آتا ہے جو سب پہ آنا ہے, حضرت آمنہ پہ وہ ٹائم آتا ہے جو سب پہ آنا ہے, حضرت آمنہ پہ وہ گھڑی آتی ہے جو سب پہ آنے ہے. علمی صاحب کہتے ہیں کہ یاد رکھ ہر حال آخر موت ہے, مت تو بن انجان آخر موت ہے. مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی, آتی وہ نادان آخر موت ہے. بارہا علمی تجھے سمجھا
جا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ حضرت آمنہ پہ وہ وقت آتا ہے جو سب پہ آنا ہے، حضرت آمنہ پہ وہ ٹائم آتا ہے جو سب پہ آنا ہے۔ حضرات اب آپ مجھے بتاؤ، اگر کسی کے یہاں کسی کے جاگنے کا وقت آتا ہے تو کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ اس کے اولادوں کو جھارس بتاتے ہیں، اس کے اولادوں کو سہارا دینے کی بات کرتے ہیں۔ اگر کسی کے یہاں کسی کے باپ کا جاگنے کا وقت ہوتا ہے تو کبھی اس کا تاؤ سہارا دینے کی بات کرتا ہے، کبھی اس کا خالو سہارا دینے کی بات کرتا ہے، کبھی اس کا ماموں سہارا دینے کی بات کرتا ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، قربان جاؤ میرے نبی کی صبر و استقلال پر، قربان جاؤ میرے نبی کے استحکام پر۔ اللہ اکبر، میرے نبی کی ماں کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے، کوئی سہارا دینے کی بات کرنے والا نہیں ہے، کوئی سینے سے لگانے والا نہیں ہے، صرف ساتھ میں باندھی ام ایمن ہے۔ میرے نبی کی عمر 4 سال کی ہو رہی ہے، حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کوئی عام خاتون بیمار نہیں ہے۔ قافلے کا سردار کہتا ہے کہ قافلہ روک دو، قافلہ 2-3 دن تک رکا رہا، لیکن حضرت آمنہ کی طبیعت میں کوئی سدھار پیدا نہیں ہوتا ہے۔ میرے نبی کی عمر 4 سال کی ہے، قافلہ والا کہتا، قافلے کا سردار کہتا ہے کہ اب مجھے جانے کی اجازت دے دو۔ تب حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ تجھے جانا ہے چلا جا، مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، رب کعبہ کی رحمت میری حفاظت کے لیے کافی ہے۔ قافلہ چلا جاتا ہے، میرے نبی کی عمر 4 سال کی ہے، ساتھ میں باندھی ام ایمن ہے۔ اللہ کے نبی اپنی ماں کے سر کو اپنے سانوں پر رکھ کر کے دبا رہے ہیں، اپنی ماں کا سر دبا رہے ہیں، میرے نبی ماں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس وقت حوران جنت نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ یہ پریشانی کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو اس وقت میرے نبی کا کردار بول رہا تھا، اس وقت میرے نبی کا کیریکٹر بول رہا تھا کہ ماں کی خدمت کا حق نوکرانیوں اور نرسوں کی ڈیوٹی لگا دینے سے نہیں ہوتا ہے۔ ارے ماں کی خدمت کا حق تب ادا ہوتا ہے جب اولاد خود اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، جب اولاد خود اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے۔ میرے نبی رو رہے ہیں، میرے نبی کے آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، حضرت آمنہ کے چہرے پر ٹپکے ہیں۔ حضرت آمنہ نے آنکھیں کھولا، دیکھا کہ شہزادہ رو رہا ہے، اپنا ہاتھ نبی کے چہرے پر پھیرتے ہوئے حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ اے میرے لال تو مت رو، تو دنیا میں رونے کے لیے نہیں آیا ہے، تو دنیا میں آنسو بہانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اے میرے لال، بچے ماں باپ کے جانے پر اس لیے روتے ہیں کہ اس کے جانے کے بعد ہم بے سہارا ہو جائیں گے، لیکن اے میرے لال تجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا خدا تیرا سہارا ہے، تو ساری خدائی کا سہارا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ الخمسطوں کو رسا مستعد دیجیے کیسے، بے کس ہوگا سہارا ہمارا۔ وما علینا الا البلاغ۔